بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے چھوٹے سے گاؤں میں شہباز نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کی شادی کو 3 سال گزر گئے تھے۔ گھر میں وہ اور اس کی بیوی کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی اور نہ رہتا تھا۔ ان کی شادی کو 3 سال گزر گئے تھے لیکن ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ان کے رشتہ دار، آس پڑوس کے لوگ اب باتوں باتوں میں بہانوں کے ساتھ شہباز کی بیوی کو طعنے دینے لگے تھے کہ کہیں تم بانجھ تو نہیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو مجھے اولاد عطا فرما تاکہ یہ لوگ مجھے طعنے نہ دے سکیں، میری سونی گود ہری ہو جائے، ہمارے گھر میں بھی بچے کی کلکاریاں گونجیں اور ہمارا گھر، ہماری فیملی مکمل ہو جائے۔ کافی عرصہ مزید گزرنے لگا کہ شادی کو 5 سال گزر گئے۔ ایک دن شہباز کی بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ شہباز کی بیوی امید سے ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنے لگا۔ وہ کمزور ہوتی گئی لیکن وہ اور زیادہ خیال رکھتا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کی زندگی میں ایک خوبصورت ننھے شہزادے نے جنم لیا، لیکن شہباز کی بیوی قدرے کمزور ہو چکی تھی۔ شہباز نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھ دیا۔ اب حیدر تھوڑا سا بڑا ہوا تو شہباز کی بیوی جو پہلے ہی کمزور تھی اب وہ دن بدن بیمار رہنے لگی۔ حتیٰ کہ حیدر 5 سال کا ہوا تو شہباز کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب شہباز پریشان، ایک طرف وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا اور روتا کہ میں اس معصوم کو ماں بن کر کیسے پالوں گا اور اس گھر کو کیسے سنبھالوں گا۔ ابھی شہباز کی بیوی کو مرے ہوئے 7-8 مہینے ہی گزرے تھے کہ بار بار لوگوں کے کہنے کے وجہ سے شہباز نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ وہ اکیلا گھر، بچے اور اپنی نوکری کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے شادی کی اور جو لڑکی اس کی زندگی میں دلہن بن کر دوبارہ اس کی زندگی کو نئے سرے سے سمیٹنے کے لیے آئی، وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جسے اس نے پہلے دن ہی بتا دیا کہ حیدر میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے، یہ اپنی ماں کو کھو چکا ہے، تم ماں بن کر اس کا خیال رکھنا۔ بے شک اس نے تمہاری کوکھ سے جنم نہیں لیا لیکن تم اسے ماں بن کر پالنا، تم بس یہی خیال رکھنا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اپنی ماں کو کھو چکا ہے۔ تو اس کی بیوی نے جو کہ مغرور سی تھی، اس نے اپنے شوہر سے یہ کہہ کے اسے بے فکر کر دیا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم صرف اپنے کاروبار پر دھیان دو، اب میں آ گئی ہوں، میں اسے ماں بن کر پالوں گی، یہ آج سے میرا بھی بیٹا ہے۔ اس کی باتیں سن کر شہباز ہلکا پھلکا ہو گیا اور اپنے کاروبار کی طرف دھیان دینے لگا۔ شروع کے دن کافی اچھے گزرنے لگے۔ وہ لڑکی جس کا نام سفینہ تھا وہ حیدر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، حیدر کا خیال رکھتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، حتیٰ کہ حیدر اپنی ماں کو بھول کر اس نئی ماں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ پھر اس مغرور سفینہ کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی کہ اس کے ہاں بھی ننھا مہمان آنے والا ہے۔ جب سفینہ کی خود کی گود بھرنے والی تھی تو آہستہ آہستہ اب اس کی توجہ حیدر سے ہٹنے لگی تھی، کیونکہ اس کے خود کا بیٹا یا بیٹی جو بھی تھا اس کی خود کی اولاد آنے والی تھی۔ اب وہ حیدر اپنی ماں کے آگے پیچھے پھرتا لیکن وہ اس پر توجہ نہ دیتی، کبھی اسے ڈانٹ دیتی۔ اب وہ اس سے حسد کرنے لگی تھی کہ یہ موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اگر میری اولاد آئے گی تو شہباز کی محبت اور اس کی توجہ جو صرف میرے بچے کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے اسی سوچ اور غم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سفینہ نے حیدر کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ جب حد درجہ حد ہو گئی تو حیدر نے اپنے باپ کے سامنے زبان کھولی کہ ابا جان، یہ نئی امی اب مجھے ڈانٹتی ہیں، مجھ سے گھر کا کام کرواتی ہے اور مجھے آپ کو قریب آنے نہیں دیتی، خود سے دور کر دیا ہے، کھانا بھی وقت پر نہیں ملتا، اسکول
اسکول سے آنے کے بعد کئی ٹائم مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن کھانا نہیں ملتا۔ جب یہ بات شہباز نے اپنی نئی بیوی سفینہ سے کی تو وہ سرے سے مکر گئی اور کہنے لگی، بچہ ہے، کسی دن دیر ہو گئی ہوگی تو شکایت کرنے لگا ہے، ورنہ تم خود جانتے ہو میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے۔ تو یہ بات سنتے ہی شہباز نے اس بات کو نظر انداز کیا اور یہی سوچا کہ بچہ ہے، کسی ایک دن کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو شکایت کرنے لگا ہے۔ جب سفینہ نے دیکھا کہ شہباز نے حیدر کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنے ظلم و ستم اور حیدر پر توڑنے شروع کر دیے۔ وہ ڈانٹتی، اس سے گھر کا کام کرواتی، وقت پر کھانا نہ دیتی اور پھر آہستہ آہستہ اس پر ظلم و ستم اور زیادہ برسانے لگ گئی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شہباز کو کام کے سلسلے میں 4 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ جیسے ہی شہباز گھر سے نکلا تو فوراً ہی سفینہ اٹھی اور حیدر کو تھپڑ مارے کہ تم نے کیسے میری شکایت لگائی تھی، اسے اتنا مارا اور مار کر گھر سے نکال دیا، دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور کہا کہ واپس میری زندگی میں مت آنا، اور اگر کبھی میرے سامنے یا شہباز کے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں تمہاری گردن دبوچ دوں گی۔ اب وہ ننھا 8 سال کا چھوٹا سا بچہ ڈر گیا تھا، روتے روتے گھر سے باہر نکلا، دروازہ اندر سے بند ہو گیا، گلیوں میں رونے لگا۔ جب دیکھا کہ ماں دروازہ نہیں کھول رہی تو وہ بھٹکنے لگا۔ اس سے پہلے جب وہ 5 سال کا تھا اور اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تو وہ اپنے باپ کے ساتھ جا کر اپنی ماں کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ پھر وہ گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ 8 سال کا وہ چھوٹا سا بچہ بھیک مانگنے لگا، کچرا اٹھانے لگا اور پھر لوگوں کے گھروں سے مانگ مانگ کر روٹی کھانے لگا۔ 2-3 دن گلیوں میں پھرتے پھرتے اسے گزر گئے اور پھر وہ چوتھے دن اپنی ماں کی قبر پر جا بیٹھا۔ اپنی ماں کی قبر پر گیا، رونے لگا، امی جان تم مجھے کیوں چھوڑ آئی ہو؟ وہ نئی ماں جو ہے وہ سوتیلی ہے، اس نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کر دیا ہے۔ تم تو میری حقیقی ماں ہو، تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تم یہاں آ کر آرام سے سو گئی ہو، میں وہاں بھٹک رہا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے کھانا نہیں ملتا، مجھے نیند آتی ہے، مجھے سونے کے لیے جگہ نہیں ملتی، ماں اٹھو مجھے کھانا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ جب وہ بلک بلک کر 8 سال کا بچہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا تو اللہ کا معجزہ ایسا ہوا کہ اس قبر سے ماں کا ہاتھ باہر نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماں باہر آ گئی۔ بچے نے جب ماں کو دیکھا تو ماں سے لپٹ گیا، رونے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ ماں کی روح تھی لیکن وہ بچے کو ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ جسم کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہو۔ اب شہباز جب 5 دن بعد دوسرے شہر سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو ناٹک کرتے اس طرح دیکھا کہ وہ رونے لگی اور چلانے لگی کہ لگتا ہے کسی نے ہمارے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے، کہ جس دن تم گھر سے گئے میں دن کو سو رہی تھی اور پھر دیکھا کہ حیدر غائب ہو چکا ہے۔ میں نے 2-3 دن مسلسل اسے گلی کوچوں محلوں میں ڈھونڈا ہے لیکن وہ کہیں بھی مجھے نہیں ملا۔ یہ سن کر شہباز کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، رونے لگا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ میرے گھر سے نکلتے ہی میرا معصوم بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اب شہباز اپنے بیٹے حیدر کو ڈھونڈنے لگا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ جب اس سفینہ نے بہت ہی زیادہ پریشان دیکھا شہباز کو تو اسے تسلی دی کہ تم پریشان مت ہو، شاید ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، ہمارا ایک اور بچہ آنے والا ہے، تم اس کے ساتھ دل لگا لینا۔ لیکن شہباز کو کسی قدر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ 1 دن مزید گزرا تو وہ اپنی بیوی کی قبر پر جا پہنچا لیکن وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے باہر بیٹا اور اس کی بیوی دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب وہ مزید قریب ہوا تو اسے دیکھتے ہی وہ روح غائب ہو گئی اور وہ بچہ صرف اکیلا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ جب شہباز نے اپنے بیٹے حیدر کو قبر کے پاس بیٹھا دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس گیا، اسے سینے سے لگا کے رونے لگا کہ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ تب حیدر نے اسے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد نئی ماں نے مجھے گھر سے مار مار کر بھگا دیا اور گھر کا دروازہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ اگر تم واپس
इस घर आए या घर आने की कोशिश की या अपने बाबा के सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगी। मैं इसी डर से वापस नहीं आया। मैं कई दिन गलियों में फिरता रहा, भीख मांग कर रोटी खाता रहा। अब यहाँ आकर मैं अपनी माँ के साथ इसी जगह रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के अलावा नहीं कहीं और नहीं जा सकता था। अब मेरी माँ मेरे साथ है, मैं उसके साथ यहीं रहता हूँ। जब पीछे मुड़ के देखा तो उसे उसकी माँ नज़र नहीं आई, तो हैदर ने उसे बताया वो तुम्हारी खुद की माँ नहीं थी, बल्कि वो एक रूह थी जो तुम्हें नज़र आ रही थी। फिर उसने अपने बेटे को साथ लिया, वादा किया कि आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और फिर घर वापस आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हैदर उसके साथ था, तो सफीना ने जैसे ही हैदर को देखा वो फौरी सहम गई। उसने देख लिया कि शहबाज ने हैदर को ढूंढ लिया है। वो आते ही चीखने चिल्लाने लगा सफीना पर कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक कैसे किया, तुमने उसे मारा, उसे तकलीफ दी। पहले भी मेरे बेटे ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने उसे बच्चा समझकर तुम्हारी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन सच ये है कि मेरा बेटा सच्चा था, तुम झूठी थी। तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो भिखारियों की तरह गलियों में फिरता रहा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। जब ऐसी बातें कही तो सफीना ने फौरन रोना शुरू कर दिया, लेकिन शहबाज ने उससे कह दिया कि अब तुम्हारा जो भी हो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो ये बच्चा मेरा होगा। मुझे नहीं परवाह, तुम जहाँ कहीं भी रहना, लेकिन अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। जब ये अल्फाज सफीना ने सुने तो रोना शुरू कर दिया, पाँव में गिरकर माफ़िया मांगने लगी कि मुझसे भूल हो गई थी। मैं हसद करने लगी थी कि हमारा बच्चा आएगा तो तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारा प्यार उसके लिए उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, जबकि तुम्हारी तवज्जो हैदर पर थी। इसी हसद की आग में जलकर मैंने इस हैदर के साथ जुल्म किया और इसे घर से निकाल दिया। अब मुझे आखिरी मौका दो, मैंने गलती की है, मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, मैं माँ बनकर हैदर को पालूंगी और अब इसके साथ कोई भी ज्यादती नहीं होगी। जब उसे रोता बलकता हैदर ने देखा तो अपने बाप से कहा, बाबा जान इसे एक मौका देना चाहिए, क्योंकि गलतियां इंसानों से होती हैं। आप इसे एक मौका दें, ये अगर दोबारा गलती करे तो आप बेशक अम्मी जान को घर से निकाल दीजिएगा। तो शहबाज हैदर की बात पर चुप हो गया और उसने सफ़ीना को घर से नहीं निकाला। अब सफ़ीना हैदर का पहले से बढ़कर ख्याल रखती, उसके खाने पीने का ख्याल रखती, सगी माँ बनकर उसे पाल रही थी। वाकई माँ माँ होती है, चाहे वो दुनिया में मौजूद हो या चाहे दुनिया से चली जाए, लेकिन वो अभी कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, कभी भी उनको तड़पता हुआ नहीं देख सकती, बल्कि तड़प कर वापस अपने बच्चों के पास पहुँच जाती है।